اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ اسلام نے مزدور کو عزت دی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ آج ہم ان ہاتھوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو ہماری دنیا کو سنوارتے ہیں، اور آج ہمارے چینل کی طرف سے یہ ویڈیو مزدوروں کی محنت، قربانی اور عظمت کے نام پر ہے۔ جن کے ہاتھوں کی محنت سے زمین آباد ہے، جن کے پسینے سے ترقی کی کہانی لکھی جاتی ہے۔ آئیے ناظرین، آج مزدوروں کو ان کی محنت کا سلام پیش کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب مزدوروں سے 16 گھنٹے جانوروں کی طرح کام لیا جائے، تنخواہ یا اجرت برائے نام دی جائے، اوور ٹائم کا تصور نہ ہو، دوران ڈیوٹی اگر مر جائے تو اس کا ذمہ دار بھی خود مزدور ہو، اس کے تمام اخراجات بھی مزدور کے ہی ذمہ ہوں، زخمی ہونے والے مزدور کے علاج کے لیے بھی مل یا فیکٹری وغیرہ کی طرف سے سہولت کا کوئی قانون نہ ہو، مزدور کی ملازمت کا فیصلہ بھی مالک کے رحم و کرم پر ہو، چھٹی کا کوئی تصور نہ ہو، چھوٹی چھوٹی وجہ پر جھڑکیں اور تشدد مزدور کا نصیب سمجھے جائیں، تو ایسے میں کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ کہیں نہ کہیں سے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھے گی، بلکہ ظلم کے خلاف آواز کو بلند ہونا چاہیے، کیونکہ ظلم سہنا بھی ظالم کی حمایت کرنا ہے۔ ناظرین، ایسے ہی ظلم کے خلاف مزدوروں کی ایک آواز 1 مئی 1886 میں امریکہ کے صنعتی شہر شکاگو میں گونجی، جو بعد ازاں ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ 16 گھنٹے کام کرنے والے مزدوروں میں 8 گھنٹے کام کا نعرہ بہت مقبول ہوا۔ یہ آواز ایک روایتی آواز نہ تھی، بلکہ یہ 1200 فیکٹریوں کے 3.5 لاکھ سے زیادہ مزدوروں کی آواز تھی، جس نے پوری سامراجی طاقتوں اور سرمایہ داروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہڑتال سے نمٹنے کے لیے جدید اسلحہ سے لیس پولیس کی تعداد شہر میں بڑھا دی گئی۔ یہ اسلحہ اور دیگر سامان پولیس کو مقامی سرمایہ داروں نے مہیا کیا تھا۔ پہلے روز ہڑتال بہت کامیاب رہی، دوسرے دن یعنی 2 مئی کو بھی ہڑتال بہت کامیاب رہی اور پرامن رہی۔ تیسرے دن ایک فیکٹری کے اندر سے پولیس نے پرامن اور نہتے مزدوروں پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے 4 مزدور ہلاک اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے خلاف تحریک کے منتظمین نے اگلے ہی روز 4 مئی کو ایک بڑے احتجاجی جلسے کا اعلان کیا۔ اگلے روز جلسہ پرامن جاری تھا، لیکن آخری مقرر کے خطاب کے دوران پولیس نے اچانک فائرنگ کر کے بہت سے مزدور ہلاک اور زخمی کر دیے۔ پولیس نے یہ الزام لگایا کہ مظاہرین میں سے ان پر گرینیڈ سے حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے ایک پولیس اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حملے کو بہانہ بنا کر پولیس نے گھر گھر چھاپے مارے اور بائیں بازو اور مزدور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ ایک ذیلی مقدمے میں 8 مزدور رہنماؤں کو سزائے موت سنا دی گئی، جن میں البرٹ پارسن، آگسٹ سپائز، ایڈولف فشر اور جارج اینجل کو 11 نومبر 1887 کو پھانسی دی گئی۔ لوئس لنگ نے جیل میں خودکشی کر لی اور باقی تینوں کو 1893 میں معافی دے کر رہا کر دیا گیا۔ مئی کی اس مزدور تحریک نے آنے والے دنوں میں طبقاتی جدوجہد کے متعلق شعور میں انتہائی اضافہ کیا۔ ایک نوجوان لڑکی ایما گولڈ نے کہا ہے کہ مئی 1886 کے واقعات کے بعد میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے سیاسی شعور کی پیدائش اس واقعے کے بعد ہوئی ہے۔ البرٹ پارسن کی بیوہ لوسی پارسن نے کہا
کہ دنیا کے غریبوں کو چاہیے کہ اپنی نفرت کو ان طبقوں کی طرف موڑ دیں جو ان کی غربت کے ذمہ دار ہیں، یعنی سرمایہ دار طبقہ۔ جب مزدوروں پر فائرنگ ہو رہی تھی تو ایک مزدور نے اپنا سفید جھنڈا ایک زخمی مزدور کے خون میں سرخ کر کے ہوا میں لہرا دیا۔ اس کے بعد مزدور تحریک کا جھنڈا ہمیشہ سرخ رہا۔ 1899 عیسوی میں ریمنڈ لیون کی تجویز پر 1890 عیسوی میں 1 مئی کو یوم مزدور کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد یہ دن عالمی یوم مزدور کے طور پر منایا جانے لگا، سوائے امریکہ، کینیڈا اور جنوبی افریقہ کے۔ جنوبی افریقہ میں غالباً نسل پرست حکومت کے خاتمے کے بعد یوم مئی وہاں بھی منایا جانے لگا۔ مزدور اور دیگر استحصال زدہ طبقات کی حکومت لینن کی سربراہی میں اکتوبر انقلاب کے بعد سوویت یونین میں قائم ہوئی۔ اس کے بعد مزدور طبقے کی عالمی تحریک بڑی تیزی سے پھیلی اور 40-50 سالوں میں دنیا کی تقریباً نصف آبادی پر مزدور طبقے کا انقلابی سرخ پرچم لہرانے لگا۔ 1 مئی 1972 عیسوی کو پاکستان کی حکومت نے پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر سرکاری سطح پر 1 مئی کو محنت کشوں کا دن قرار دیا گیا۔ تب سے اب تک ہر سال 1 مئی کو ملک میں عام تعطیل ہوتی ہے اور پاکستان کے تمام محنت کش دنیا بھر کے محنت کشوں سے مل کر اپنے ان ساتھیوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس روز دنیا بھر کے محنت کش شکاگو کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلسے، جلوس، ریلیاں، سیمینارز وغیرہ منعقد کر کے اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ جب تک دنیا سے استحصالی نظام کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہماری جدوجہد جاری و ساری رہے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محنت کشوں نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشنز کے تحت محنت کشوں کو درپیش مسائل کے تدارک کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، مگر 1886 عیسوی سے آج تک مزدور اور سرمایہ دار طبقے کی جنگ جاری ہے۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ دنیا بھر میں آج بھی مزدور انتہائی نامساعد حالات کا شکار ہیں اور دن بدن مزدوروں کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب بھی کام کی جگہ پر حفاظتی آلات کا نہ ہونے کی بنا پر لاکھوں مزدور مر جاتے ہیں۔ لاکھوں کارکن مختلف جگہوں پر کام کی نوعیت کی وجہ سے بیمار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جبکہ زرعی شعبے سے منسلک محنت کشوں پر تو قوانین محنت کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ اگر دین اسلام میں نظر ڈالیں تو آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور کی سلامتی کے تمام تقاضے پورے کیے۔ اسلام میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ اسلامی ملک ہونے کے باوجود پاکستان میں محنت کشوں کے حقوق استحصالی طبقے کے ہاتھوں پامال ہو رہے ہیں۔ پاکستانی محنت کش کمر توڑ مہنگائی، کم اجرت، تیل، بجلی، گیس وغیرہ جیسی روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، تعلیم و صحت کی ابتر صورتحال وغیرہ کا شکار ہیں۔ دہشت گردی اور امن کی ناقص صورتحال نے زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ مزدوری کے لیے اپنے ہی ملک میں کسی جگہ جانے والے مزدوروں کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ چند سال قبل بلوچستان میں مزدوری کرنے والے سریکی مزدوروں کو پنجابی شناخت کر کے فائرنگ کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں آمرو سرمایہ داروں اور جاگیرداروں نے پاکستانیوں کو تقسیم در تقسیم کیا ہوا ہے۔ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم نے امیر کو امیر اور غریب کو غریب تر بنا دیا ہے۔ چائلڈ لیبر پر قانون قابو نہیں پا سکا۔ ہمارے ملک کے بچے بچے کو مقروض کیا جا رہا ہے۔ افسوس کہ ملکی معیشت کو مستحکم کرنے والے مزدوروں کو دیگر بنیادی سہولیات تو دور کی بات ہے، انہیں تو پینے کا صاف پانی تک مل نہیں سکا۔ ان حالات میں 1 مئی کا دن مزدوروں کے لیے ہوا کے تازہ جھونکے اور مایوسی کے اندھیروں میں سحر کی نوید ہے۔ 1 مئی ایک دن نہیں بلکہ ایک جدوجہد، تحریک اور نظریے کا نام ہے۔ ہمارے ملک میں مزدوروں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے
1 مئی کو یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مزدوروں کے حق کی لڑائی لڑنے والے ٹریڈ یونین اب تاریخ ہوتی جا رہی ہے۔ سابق مرکزی وزیر دفاع جارج فرنانڈیز اسی ٹریڈ یونین کلچر کی دین تھے۔ آج سرکاری اداروں میں ہر چیز ٹھیکے پر دی گئی ہے اور نجی اداروں میں ٹریڈ یونین کا کوئی کلچر نہیں ہے۔ تاریخ کا یہ اہم دن اب خود تاریخ ہوتا جا رہا ہے۔